بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کے خوابوں میں یہ 5 نشانیاں رات کی تاریکی میں جھلک دکھا چکی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ خوش قسمتی آپ کے دروازے پر دستک دینے کو تیار ہے۔ یہ 5 علامات بتاتی ہیں کہ آپ کی تقدیر ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے اور اب وہ لمحہ قریب ہے جب دولت، سکون اور برکت آپ کے در پر آ کر آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو خوابوں کی دنیا میں کچھ خاص منظر نمودار ہونے لگتے ہیں۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو خواب میں نظر آئیں تو یقین کر لیجئے کہ آپ کی قسمت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ خواب ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا خواب دیکھا جو جاگتی آنکھوں سے بھی زیادہ سچا لگے؟ کچھ خواب محض خیال بن کر رہ جاتے ہیں، مگر کچھ خواب مستقبل کے دروازوں کی چابی ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ خواب جو دولت کی آمد کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ افسوس کہ ہم اکثر ان اشاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتے اور یوں قسمت ہمارے دروازے پر آ کر واپس لوٹ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر اپنا خزانہ کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے پہلے اسے خوابوں کے ذریعے خبردار کرتا ہے۔ نیند کی پر اسرار دنیا میں کچھ علاماتیں، کچھ مناظر اور کچھ نشانیاں دکھائی دیتی ہیں جو اگر سمجھ جائیں تو انسان اپنی تقدیر کو سنوار سکتا ہے، مگر یہ نشانیاں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی اور جو دیکھ لیتے ہیں وہ بھی ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ کے خوابوں میں یہ 5 نشانیاں رات کی تنہائی میں جھلک دکھا چکی ہیں تو یقین جانیے کہ خوش قسمتی آپ کے دروازے پر دستک دینے کو بے قرار ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ 5 خواب آخر ہیں کیا؟ پہلا خواب دولت کی آمد کی پہلی نشانی ہے۔ خواب میں صاف پانی کا بہاؤ، چشمہ یا نہر دیکھنا۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، ہر راستے پر مایوسی کی دیوار کھڑی ہوتی ہے اور دعائیں آسمانوں میں گم سی ہو جاتی ہے، لیکن پھر رات کے کسی پرسکون لمحے میں جب نیند اور بیداری کے درمیان ایک خواب آتا ہے، ایک بہتا ہوا چشمہ، ایک نرم نازک نہر جو شفاف پانی سے لبریز ہوتی ہے، یا پھر ایک ایسی بارش جو ہر طرف زندگی کی لہریں بکھیر دیتی ہے۔ یہ خواب محض خیالی مناظر نہیں ہوتے بلکہ ان کی روحانی تعبیر بہت گہری ہوتی ہے۔ علماء تعبیر جیسے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں صاف اور بہتا ہوا پانی دیکھنا رزق کی کشادگی، دولت کی آمد اور نفس کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ یہ خواب عام نیند کی پیداوار نہیں ہوتے بلکہ اکثر یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں کہ رزق کا وہ دروازہ جو بند تھا اب کھلنے والا ہے۔ قرآن مجید میں پانی کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے اور اسے ہمیشہ زندگی، رزق اور برکت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ جب یہی پانی خواب میں نظر آتا ہے تو یہ کسی بڑی روحانی یا مالی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ چشمے سے پانی بھر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ایک ایسا وسیلہ عطا کرنے والا ہے جس سے اس کا رزق مسلسل بہتا رہے گا۔ اگر کوئی دیکھے کہ وہ پانی میں نہا رہا ہے تو یہ پاکیزگی، گناہوں کی معافی اور نئی روحانی زندگی کی بشارت ہے جو جلد ہی اس کی دنیا میں ظاہر ہوگی۔ اگر خواب میں پانی پرسکون ہو تو یہ دولت کے ساتھ ذہنی سکون کی علامت ہے۔ اگر وہی پانی طوفانی ہو، بہتا ہوا ہو، آپ کو اپنے ساتھ لے جائے تو یہ اس دولت کی نشانی ہے جو اچانک اور کثرت سے آتی ہے اور انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ بعض اہل کشف اور روحانی معالجین کہتے ہیں کہ پانی کا خواب اس وقت آتا ہے جب انسان اپنے رزق کی کنجی کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کنجی کو استعمال کرنے کے لیے دعا، صدقہ اور شکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جسے خواب میں صاف بہتا ہوا پانی نظر آئے اور اس کا دل نرم ہو جائے، وہ سمجھ لے کہ اس کے دل کا دروازہ کھل چکا ہے اور اللہ کی رحمت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ خواب مسلسل آئے یا زندگی کے کسی مشکل دور میں نظر آئے تو یہ محض ایک اشارہ نہیں بلکہ دولت، سکون اور نعمتوں کی بارش کا اعلان ہوتا ہے۔ پانی کو اسلامی روایات میں ہمیشہ پاکیزگی اور برکت کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ اگر یہ خواب
خواب دیکھیں تو فوراً اللہ کا شکر ادا کریں، دعا میں اضافہ کریں اور اپنے اعمال کو پاکیزہ بنائیں تاکہ یہ بشارت آپ کی زندگی میں حقیقت بن جائے۔ دوسرا خواب دولت کی آمد کی دوسری نشانی ہے۔ خواب میں سانپ کو قابو کرنا یا اس کا تابع ہو جانا۔ کچھ خواب اپنے اندر ایک عجیب سی دہشت، اسرار اور روحانی پیغام لیے ہوتے ہیں۔ سانپ کا خواب ایسی ہی ایک علامت ہے۔ یہ دیکھ کر انسان چونک جاتا ہے، لیکن یہ ہر بار خوفناک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ ایک سانپ اس کے سامنے ہے لیکن وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اس کے اشاروں پر چلتا ہے یا اس کے تابع ہو جاتا ہے تو یہ کوئی عام منظر نہیں بلکہ دولت، اختیار، فتح اور روحانی ترقی کی عظیم علامت ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں سانپ کو مار دیتا ہے یا اسے قابو کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دشمن پر غالب آ جائے گا، اور اگر سانپ اس کا مطیع ہو جائے تو دنیا اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ یہاں دنیا کے تابع ہونے سے مراد صرف اقتدار نہیں بلکہ وہ رزق، دولت، عزت اور اثر و رسوخ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے کو عطا ہوتا ہے۔ خواب میں سانپ قوت، اسرار اور بعض اوقات آزمائش کی علامت ہوتا ہے۔ جب اسے فتح کر لیا جائے تو دولت اور خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے حوالے سے سانپ کا ذکر آیا ہے کہ جب ان کی لاٹھی سانپ بن گئی اور پھر واپس لاٹھی ہو گئی تو یہ محض ظاہری معجزہ نہیں تھا بلکہ علامتی طور پر یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی نصرت سب سے بڑی طاقت کو بھی قابو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ سانپ کو پال رہا ہے یا اس کے زہر سے محفوظ ہے تو یہ روحانی پیغام ہے کہ وہ جلد ہی ان رکاوٹوں پر قابو پا لے گا جو اس کے رزق کے راستے میں حائل ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سانپ کا خواب اگر بغیر خوف یا اس کے اطاعت کے ساتھ ہو تو یہ باطن کی صفائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارادے کی علامت ہے کہ وہ دنیا کو اس بندے کے قدموں میں ڈال دے گا۔ یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شیطانی وسوسے اور مالی مشکلات ختم ہونے والی ہیں اور روحانی و مالی دولت دونوں قریب آ رہی ہے۔ یہ خواب خاص طور پر ان لوگوں کو آتے ہیں جو ذکر، درود شریف اور دعا میں مشغول رہتے ہیں اور جن کے رزق میں رکاوٹیں ہیں۔ جیسے ہی وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، خواب میں سانپ کو تابع کرتے ہوئے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے جب دنیا ان کے قدموں میں ہوگی۔ اسلامی تعبیر میں سانپ کو چیلنج کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اسے قابو کرنا، فتح اور برکت کی نوید ہے۔ اس خواب کے بعد اپنے توکل کو بڑھائیں اور دعاؤں میں استقامت رکھیں۔ تیسرا خواب دولت کے قریب ہونے کی تیسری نشانی ہے۔ خواب میں صاف بہتا ہوا پانی یا دریا دیکھنا۔ جب کوئی شخص نیند کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور اچانک خود کو کسی دریا کے کنارے، جھیل کے قریب یا شفاف بہتے پانی کے سامنے پاتا ہے تو یہ محض ایک منظر نہیں بلکہ رب کریم کا ایک خاص اشارہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے رزق، دولت، سکون اور روحانی خوشحالی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں شفاف پانی کا دریا بہتا دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہوگی اور اسے ایسی دولت ملے گی جس میں سکون اور برکت ہوگی۔ قرآن مجید میں صاف پانی کو حیات یعنی زندگی کی علامت کہا گیا ہے۔ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اگر پانی زندگی کی علامت ہے تو خواب میں صاف بہتا پانی نئی زندگی، برکت اور رزق کی فراوانی کی نشانی ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ جنہیں یہ خواب نصیب ہوتا ہے ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر ایسی دولت کے دروازے کھولے گا جس میں بے چینی، بے برکتی یا حرام کی کوئی ملاوٹ نہ ہوگی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پانی کی روانی اللہ کی رحمت کی روانی ہے۔ جب بندے کو خواب میں صاف پانی کی روانی
روحانی نظر آتی ہے تو یہ اس کی روح پر اللہ کی رحمت کی برسات کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ خواب زیادہ تر ان لوگوں کو آتا ہے جو ذکر الہی، درود شریف یا صدقہ و خیرات میں مشغول ہوتے ہیں۔ ان کے دل کی صفائی ان کے خوابوں میں ظاہر ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی انہیں بتاتا ہے کہ اب رزق کی بارش ہونے والی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دریا ہو اور اس میں غوطہ لگانے سے لطف آئے تو سمجھو کہ اللہ تمہارے لیے مال، روحانیت اور سکون جمع کر رہا ہے۔ ایسے خواب کے بعد اکثر چند ہفتوں یا مہینوں میں زندگی میں واضح تبدیلیاں آتی ہے، مواقع بڑھنے لگتے ہیں، وسائل ملنے لگتے ہیں، لوگوں کا رویہ بدل جاتا ہے، کاروبار میں برکت آتی ہے اور دل میں ایک عجیب سا اطمینان اترتا ہے۔ اگر خواب میں پانی ٹھنڈا، میٹھا اور صاف ہو تو یہ حلال مال، برکت اور پاکیزہ رزق کی بشارت ہے۔ ایسے خواب کے بعد صبح اٹھتے ہی بندے کو الحمدللہ کہنا چاہیے اور درود شریف کا ورد کرنا چاہیے تاکہ یہ روحانی دریا جاری رہے۔ پانی کی مختلف شکلیں ہیں، دریا، جھیل یا چشمہ مختلف قسم کی برکتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ خواب دیکھنے والوں کو اپنی زندگی کے مثبت پہلوؤں پر توجہ دینے اور منفی خیالات سے دور رہنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ یہ نشانیاں حقیقت میں ڈھل سکیں۔ چوتھا خواب دولت کے قریب آنے کی چوتھی نشانی ہے خواب میں سونا، چاندی یا خزانہ دیکھنا۔ کیا آپ نے کبھی خواب میں خود کو سونے کے ڈھیروں، چمکتے زیورات یا چاندی کی روشن چمک کے درمیان پایا؟ کیا کبھی ایسی جگہ دیکھی جہاں زمین کے نیچے خزانہ دفن ہو یا کسی صندوق میں قیمتی چیزیں چھپی ہو؟ اگر ہاں تو یہ کوئی معمولی خواب نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص اشارہ ہے کہ آپ کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں سونا یا خزانہ دیکھنا اگرچہ بیداری میں آزمائش بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ سونا صاف ہو، بغیر کسی فتنے یا لالچ کے ہو تو یہ دنیاوی مال و دولت اور خیر کی علامت ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں خزانہ دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جلد ایسی دولت پائے گا جو اس کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگی اور اس کی دنیا و آخرت دونوں کو سنوار دے گی۔ قرآن مجید میں حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں خزانے کا ذکر آیا ہے کہ ایک دیوار کے نیچے دو یتیموں کے لیے خزانہ محفوظ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خزانہ نہ صرف دنیاوی دولت ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں رکھا ہوا رزق ہے جو مخصوص وقت پر بندے کو ملتا ہے۔ یہ خواب اس رزق کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ ایک روحانی حکایت ہے کہ ایک شخص نے 40 دن درود شریف پڑھا اور 40ویں رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اسے چاندی کے صندوق کی طرف لے جا رہا ہے۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اس میں چمکتا ہوا سونا اور چاندی تھی۔ چند دن بعد اسے ایک کاروباری موقع ملا جس نے اس کی مالی حالت بدل دی۔ وہ کہتا ہے کہ میرا رزق درود شریف کے صدقے اس خواب کے ذریعے کھلا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور اطاعت میں ڈوب جاتا تھا تو وہ اللہ اسے ایسی دولت دیتا تھا کہ وہ خود حیران رہ جاتا۔ اگر کوئی بار بار سونا، چاندی یا خزانہ خواب میں دیکھے تو اسے صبح صدقہ دینا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے عطاؤں کے دروازے اب کھلنے والے ہیں۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن اس کا اصل راز خواب کے بعد کے اعمال میں ہے۔ جو بندہ شکر کرے، نیت خالص رکھے اور غرور سے بچے، اس کے لیے یہ خزانہ نہ صرف دنیاوی بلکہ روحانی خزینوں میں بھی بدل جاتا ہے۔ یہ خواب ان لوگوں کو زیادہ آتا ہے جو صبر اور استقامت سے زندگی گزارتے ہیں۔ اس خواب کے بعد اپنے مالی معاملات کو حلال طریقوں سے منظم کریں اور شکر کی عادت اپنائیں تاکہ برکت برقرار رہے۔ پانچواں خواب دولت کے قریب آنے کی پانچویں اور آخری نشانی ہے خواب میں خود کو بارش میں بھیگتا ہوا دیکھنا۔ یہ رزق کے نزول کی سب سے رحمت بھری علامت ہے۔ جب کوئی بندہ خواب میں خود کو موسلا دھار بارش میں بھیگتا ہوا دیکھے، ٹھنڈے اور خالص قطروں کو اپنے چہرے اور جسم پر محسوس کرے تو یہ کوئی عام منظر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا خاص پیغام ہے کہ رزق تمہارے
تمہارے قریب آ چکا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں بارش دیکھنا، خاص طور پر اگر وہ ٹھنڈی اور نرم ہو اور دیکھنے والے کو تکلیف نہ دے، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر رحمت، مغفرت اور رزق کے دروازے کھولنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور وہ آسمان سے تم پر پانی نازل کرتا ہے تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے۔ بارش نہ صرف ظاہری پاکی بلکہ روح کی صفائی اور رزق کی بہار کا ذریعہ ہے۔ حضرت حاتم اسمع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے ذکر، شکر اور درود میں ڈوب کر سو جائے تو اس کا خواب اس کی تقدیر کی دستاویز بن جاتا ہے۔ اگر اس میں بارش آئے تو سمجھ لو کہ آسمانوں سے بخشش اور رزق کی نہریں جاری ہونے والی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ بارش میں بھیگ رہا ہے اور آسمان سے نوری ہاتھ اتر رہے ہیں جو اسے چھو رہے ہیں۔ اس خواب کے بعد اس کے غم دور ہوئے، بیماری ختم ہوئی اور رزق کا دروازہ کھل گیا۔ اس نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ خواب میں بارش دیکھنا، خاص طور پر اس میں بھیگنا، یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کے گناہ دھوئے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق کو برکت دینے کی تیاری کر چکا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ خواب کے بعد بھی استغفار اور درود شریف کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ درود بارش کی طرح پاک کرتا ہے اور جب تم پاک ہوتے ہو تو آسمانی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بارش کے خواب زندگی کے نئے مراحل یا موسموں کی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ خواب دیکھنے والوں کو اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے اور اسے قبول کرنے کی تیاری کی ترغیب دیتا ہے۔ خوابوں کی تعبیر اسلامی روایات کا ایک گہرا علم ہے جو انسان کو اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ نشانیاں محض اشارے ہیں، اصل نعمت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے جس کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ اگر آپ یہ خواب دیکھیں تو اپنے اعمال پر غور کریں، دعا مانگیں اور اللہ سے ہدایت طلب کریں تاکہ یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں حقیقت بن جائے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ہو۔ اپنا خیال رکھیں، مسکراتے رہیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔